السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم منتظمین اور ذمہ داران سیمینار اور معززین علاقہ اور منطقہ اور علماء کرام، خطباء اعظام اور خاص طور پر مقالہ نگار حضرات، کہتے ہیں کہ معاشرہ اور سوسائٹی جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے، اور ایک پہیہ اگر پنچر ہو گیا یا نہیں رہا تو گاڑی چلے گی نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ تو اس میں سے پہلا کہتے ہیں یا ایک کہتے ہیں، اس میں سے ثانی اثنین مرد ہیں، اور یہاں آپ زیادہ اکثریت کی بنیاد پر طلبہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طالبات ہے۔ تو گاڑی کا ایک پہیہ غائب ہو گیا دائیں سے، تو اب یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس وقت کے سیمینار کا، تو کیسے مزید چلے گا؟ تو اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کو اب چلایا نہ جائے، زبردستی گھسیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری جو چیز ہے کہ یہ جو آدھا ایک پہیہ بچا تھا، اس میں سے بھی پہیہ پنچر تو نہیں کہوں گا، آپ لوگ موجود ہیں، ایک آدمی بھی رہے تو ہمارے اسلاف پوری تقریر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، ان کو قلت و کثرت سے کوئی مسئلہ نہیں رہتا تھا، کوئی آئے جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں رہتا تھا۔ سنانے والے بھی بڑے مخلص ہوتے تھے، اللہ کے لیے سناتے تھے، ایک فرد بھی ہے تو کبھی کبھی پوری تقریر دہرا دیتے تھے، اور ان کا یہی جذبہ تھا کہ وہ کڑکا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی زمین ہند کی جس نے ساری ہلا دی۔ میری مراد وقت کا اسکندر اعظم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو پورا مجمع ختم ہونے کے بعد ایک دیہاتی دوڑا آیا تو پوری تقریر منوان ویسے ہی دہرا دی، اور وہی روح تھی جو بنگال کے ان کھاڑیوں میں اور پورے ہندوستان، متحدہ ہندوستان
अखंड भारत के हर खंड और हर हिस्से में इस दावत ने पूरे तौर पर इंसानियत को जगा दिया था और मुसलमानों को मुसलमान बना दिया था। तो इस बात से तो थोड़ा सा हौसला मिलता है। लेकिन वो जो ख़तीब होते हैं या मकाला निगार, उनको पर्ची पर पर्ची देते रहिए तो वो कहते हैं कि ज़रा सी देर ही हो जाएगी तो क्या होगा, घड़ी घड़ी न उठाओ नज़र घड़ी की तरफ। तो ये तो सदर जलसा तो करवाता नहीं, आजकल के सदर जलसा से को तो कुछ बताते ही नहीं है, लेकिन नाज़िम के हाथ में सब कुछ होता है तो उससे दरख्वास्त करते हैं। लेकिन जब आखिरी पड़ाव सदर के सर हो, बारिश भी हो रही हो और वक्त और हालात के नज़ाकत हों, और जो पहले ज़िक्र किया बहुत सी चीज़ें इस सिलसिले के ज़िक्र करने की है, तो ऐसी सूरत में किससे कहूँ कि घड़ी घड़ी न उठाओ नज़र घड़ी की तरफ, खुद ही ज़िम्मेदारी है। तो कुल का ख़ुलासा यही है कि इस तकरीर को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मा ला युद्रकु कुल्लुहु ला युत्रकु जुल्लुहु, कुछ न कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो जलसा वाले ऐसे ही नाराज़ हो जाएंगे। मैं इस सिलसिले में उन्वान के ताल्लुक़ से कहूँ या मकान के ताल्लुक़ से कहूँ या मकीन के ताल्लुक़ से कहूँ, ये सब सदर की ज़िम्मेदारी होती है कि कहे जहाँ आप बैठे हैं, जिन बुनियादों पर बैठे हैं, जिन मकासद के तहत बैठे हैं और जिन्होंने अपना खून पसीना भी बहाया है और खून जिगर भी जलाया है, तो उस सब का तकाजा है कि उन सब चीज़ों का जिक्र किया जाए। आप आए चले जाएँ, ना मकान को पहुँचाना ना मकीन को पहुँचाना, और न ही आपने ज़मान और मकान को परखा, तो फिर आने और जाने का सिर्फ एक ख़ुलासा तो होगा कि फ़रिश्ते ऐसे मजमे को अपनी रहमतों के पर के साथ ढकते हैं और मलाए आला पाक पार्लियामेंट में उनका ज़िक्र होता रहता है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, बल्कि इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं है। तो वो ज़ाहिर बात है कि इन सब ये सारी बातें बड़ी तुलानी का सबब बनेगी, लेकिन जो असल चीज़ है जिसके लिए आपको बुलाया गया है वो आज का मैं ये समझ रहा था, सुबह बताया लोगों ने कि फ़िक्री अलगार तारुफ़ और तकाज़ा। तो फ़िक्री अलगार से मैंने तो यही समझा कि अफ़कार की दुनिया में जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती, कोई हदूद नहीं होते, ये जिस कदर भी, और ख़ुसूसन आजकल के दौर में तो बर्रे आज़मों, क़ारात और बहारात और अनहार और फ़िज़ाएँ और पहाड़ और ये सब चीज़ें कोई माना नहीं रखती हैं। आप जहाँ चाहें इन लामहदूद जिसकी कोई हद और सरहद नहीं है, वहाँ तक इस फ़िक्र की दुनिया को पहुँचाते चले जाएं। तो ऐसी सूरत में इस वक्त अफ़कार की ढेर है, बहुत सारे अफ़कार हैं जो इस्लाम पर यलगार कर रहे हैं, इंसानियत पर यलगार कर रहे हैं, आपके मुक़द्दसात पर यलगार कर रहे हैं, आपके ख़ुद जो फ़िक्र और मज़हब है उसकी चीज़ें उस पर कारी ज़र्ब लगा रहे हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो थोड़ा थोड़ा शौक़ अरबी पढ़ने का जब हो रहा था तो एक लफ्ज़ कहीं मजल्ला को उठाया तो मिल गया अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री, समझा कि नहीं। और उसी ज़िम्न में कभी मिला था कि गुज़ीना फ़ी उक़्र दारिना, आज दुश्मन ने अपने अफ़कार के यलगार से हमारे ऊपर ऐसा रेला खेला है कि जिसने हमारे घर के आंगन में आकर के तबाही मचा दी। आज हालात उससे ज़्यादा कहीं दिगरगू हैं और बदतरीन हैं। आज तो हर सीने पर है, हर आँख पर है, हर घर में है, हर दर पर है, और जिस तरीके से चाहा उसने हर तरीके से मलियामेट कर दिया है। वो मैं उन बुराइयों को नहीं कहता जो सोशल मीडिया पर या दुनिया ने फैलाए हैं। उस वक्त हम लोग सिनेमा को रो रहे थे, थिएटर को रो रहे थे, और कुछ ज़ाहिरी सी चीज़ें थी उनका हम रोना रो रहे थे कि ये चीज़ें हमारे मोहल्ले में आ गई हैं। आज हमारे अपने मुक़द्दसात, आज हमारे ईमानियात और आज हमारे अखलाकियात को हवा मंसूरा बिल्कुल हवा निकाल करके या बिल्कुल डायनामेट कर देने के मुतरादिफ है। तो मैंने यही समझा था, लेकिन मैंने जब देखा कि ये बहुत वसी माने में लेकर के इन्होंने उन सब अफ़कार जदीदा और क़दीमा को, और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि ये अफ़कार की दुनिया में कोई जदीद चीज़ नहीं है।
یہ جتنے افکار ہیں سب بہت قدیم ہیں، جتنے بھی افکار ہیں اس دن سے جتنے یہ غلط فکر ہیں یہ سب اول دن سے موجود ہیں۔ میں موطا امام مالک پڑھا رہا تھا، شاید اس میں کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا ہو، تو میں آج تک چیلنج تو کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیلنج کرے کہ موطا امام مالک میں جتنی کھجور کی قسمیں ہیں، سمجھا کہ نہیں، اس کو جان لے کہ اس وقت بھی تھی، اس وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سود کے جو اقسام بیان ہوئے ہیں، تجارت میں جو بیع فاسدہ اور باطلہ کے جتنے اقسام ہیں، وہ سب کی بنیادیں صرف موطا میں مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت میں اور مغازی میں اور معاملات میں جاہلیت کے زمانے کے، وہ سب اسی کو ریوائز کیا جا رہا ہے، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ایک خاص لباس میں پیش کیا جا رہا ہے، خاص تھیوری اور ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اسی طریقے سے افکار کی دنیا کا بھی مسئلہ ہے، اور اس وقت میں ایک ایک لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو انہوں نے ترتیب رکھی نہیں، پتہ نہیں مجھے جو لکھ کے دیا ہے وہ چلیے کہیں سے بھی گھی کا لڈو اگر کہیں سے کھایا جائے، گھی کا ہو تو جتنا بھی ٹیڑھا ہو یا الٹا پلٹا ہو وہ گھی ہی رہے گا، اور لڈو اتنا ہی سواد دے گا اور اتنی ہی وہ لذیذ ہوگا، اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، نہ آنکھوں کو کچھ چیزیں خیرہ کرتی ہیں، تو میں اوپر ہی سے آ جاؤں، تکفیر کے اصول و ضوابط۔ اس میں تکفیر کی بنیاد، میں کہتا ہوں کہ سب کی بنیاد، سب سے پہلی بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ بنیاد تو پہلے دن پڑ گئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذوالخویسرہ کا تکفیر کا مسئلہ وہیں سے آیا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے سارے الفاظ سنائے، سہم اور رمیہ والی حدیث، تو بنیاد وہاں پڑی تھی۔ لیکن جو میں یہاں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، یا 8 جو انہوں نے اصول و ضوابط بتائے ہیں، اس کے سے بچنے کی جو ترکیبیں یہ بتاتے وہ مقالے میں پڑھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ موقع اور محل کے حساب سے اس سے اچھی تکفیر کی بنیاد، آپ تکفیر کی کہیں گے، انصاف کی بنیاد کہیں اور نہیں ہے۔ لوگوں کے بچے صحابہ نے کٹوائے تھے، مہاجرین نے، انصار نے اپنی بیویوں کی تقسیم کا بھی ان کے حق میں فیصلہ کیا تھا، سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، ان کو ایک پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے، اور مل کن کو رہا ہے؟ مل رہا ان کے جن کے تلوار ابھی ہمارے بچوں کے، ہمارے گردن کے کاٹنے سے ابھی اس کے خون خشک نہیں ہوئے ہیں، ان کو اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اور جنہوں نے اول دن سے قربانی دی ہے ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ مال غنیمت ہو، پہلا مال غنیمت، اس سے بتائیں اس سے زیادہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے؟ اے دل یا محمد جب کہا تھا، جتنے شر ہیں یہ تکفیر کے، جتنے فتنے اٹھے ہیں، چاہے یہ ربیع العربی ہو جس نے عرب دنیا کو برباد کر دیا، یا آپ کے ملک میں اٹھتا ہو یا کہیں بھی اٹھتا ہو، یا اسلام میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی، یہ تجربے کا 28 جنگوں میں چند لوگ شہید نہیں ہوئے کافروں کے، مسلمانوں کا تو کچھ نہیں، لیکن 90 ہزار صرف صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین قتل کر دیے جائیں، یہ سوچا جا سکتا ہے؟ اس تکفیر کے شخصانے ہیں، اور کہاں سے کھڑے ہوئے تھے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کی حکومت چلے گی، اللہ کا فیصلہ۔ یہ آج ہر گھر میں ہے، ہر دماغ میں کل بلا رہا ہے۔ آپ معاف فرمائیں، آپ سلفی حضرات ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن میں تو کہیں کہیں دیکھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے راروی کہیں نہیں ہے، جو کہ کوئی بھی لگام نہیں۔ ایک طالب علم کھلے سے اپنے پورے مدرسے کو ڈالنا، ایک مدرس کو کوئی نظام پسند نہیں آیا یا کام پسند نہیں آیا، کھلے طور پر وہ یہی نہیں کہ زبان دل میں رکھتا ہے، زبان سے کہہ ڈالتا ہے، بلکہ اس کو فتنوں کی آماجگاہ بناتا ہے۔ اس لیے ہمارے اداروں کی، کوئی خطیب صاحب سے میں اس وقت کہوں گا نہیں، انہوں نے جو مدرسوں پر
جو آخری کلمات تھے کہ اصل چیز کیا ہے مدرسے کے ذمہ داران، یہ ذمہ دار نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے گا جو میں نے شیوراج پاٹل کو مدارس پر سب سے زیادہ ان کے اوپر دہشت گردی، آتنکواد اور ندوہ جیسے اداروں سے 6 بچوں کو رات میں اٹھا لیتے تھے، اور بڑے بڑے اداروں میں، اور خاص طور پر یہ کشن گنج کا مدرسہ ہے، اس کا تو آج پھر امر اجالا میں آیا ہے آج یا کل. آپ لوگ دیکھیے گا یہ بہت سے پرچے تھے، اس کو اور ابن تیمیہ کو نام لے کر کے اب پورے ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دینے میں، اور اس کے ڈانڈے پڑوس کے کچھ ملکوں سے ملا کر کے نیپال کے واسطے سے کہاں تک پہنچاتے تھے، ارض مقدس تک پہنچاتے تھے. اس موقع سے میں نے جو شیوراج پاٹل جی کو 2000 العزیز مدارس کا دیا تھا، اور چیلنج تو میں کرتا نہیں ہوں، لیکن کہا تھا کہ آپ یہ انگلی رکھ دیجئے کہ یہ مدرسے کیسے ہیں اور کہاں کب قائم ہوئے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں عناصر ثلاثہ لکھا تھا، بعد میں وہ عناصر اربعہ بنا دیا. دیکھیے یہ معاملہ جو جتنا اس وقت ظلم کا ہے، تکفیر کا ہے، جہاں سے بھی اٹھتا ہے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن بنیادیں اگر بیت القصید میں نے اس وقت کہا ہے طلبہ ہیں، حقیقت میں ہے، لیکن اساتذہ نہ ہو تو یہ طلبہ ایک بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، کسی چہار دیواری میں نہیں ملیں گے. بیت القصید ان کو قرار دینے پر مجبور ہوں گے. اگر یہ انتظامیہ نہ ہو تو آپ یہاں اکٹھا ہونا نہیں، 2 آدمی کو اکٹھا نہیں کر سکتے جس پر روز آپ کی انگلیاں اٹھتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ اس کے پیچھے اتنی بڑی جنتا کا اور 1-1 کلو، اور آپ کے اس خطے میں تاریخ نے کی گواہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد ویسی منظم، ویسی قوت کے ساتھ، ویسی سلفیت کے ساتھ، ویسے جہاد اور تزکیے کے ساتھ، ویسے کتاب و سنت کی علمبرداری کے ساتھ کوئی قوم نہیں اٹھی جو تحریک شہیدین کے شکل میں اٹھی تھی. وہ بیکنگ کرنے والی اسی دیہات میں جہاں نہ سڑکیں تھی اور نہ کوئی مکان تھا، اور اس کے اہم مراکز جو آخری حد تک رنگ روٹ یا مال ملتے تھے، یہی دلال پور اور عبداللہ پور کا علاقہ تھا. یہ سب اس کے اماکن تھے، وہ مراکز تھے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک مٹھیا جو نکالنے کی سنت قائم کی تھی، اس کی بنیاد پر، یعنی چوتھا عنصر اس کا جو عوام چندہ دیتی ہے یا اس کے بیکنگ کرتی ہے. متی الرحمن صاحب کی کریں، چاہے جامعہ سلفیہ کے کریں، جیسا کچھ ہے، جو کچھ ہے آپ اس کو پیش کیجئے. وہ صرف بادشاہوں کے بارے میں جو بتا رہے تھے کہ ان کے بارے میں اتنی تعویلیں کر لو، اتنا یہ کر لو، اور ایک چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو امام محمد بن حنبل کے حوالے سے، وہ ہر گھر اور ہر گھر میں کرنے کی ضرورت ہے. کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ انصاف کے نام پر، حق کے نام پر، اچھائی کے نام پر تحسین نہیں ہے. ایک بچہ یہاں مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اور کیسی دریوزہ گری کر کے یہاں داخلہ لیتا ہے، اور وہ کسی وجہ سے یا بدقسمتی سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلا وار اس کے اپنے اساتذہ پر ہوتا ہے، اپنے ادارے پر ہوتا ہے، اس کے رکھ رکھاؤ پر ہوتا ہے. میرا دل روتا ہے اور میں کہہ کر کے تھک چکا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی خارجیت نہیں ہو سکتی. اور تکفیر کے ڈانڈے اگر آسمان سے ملے ہوئے اور دنیا کو برباد کر رہے ہیں تو اس کی بنیادیں ان جگہوں سے اٹھ رہی ہیں. گلا آپ اور پلٹ کر کے آپ کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صد لا الہ الا اللہ. میں کہتا ہوں چکو فرض کا ببر خیزد تجھا ماند مسلمانی. آپ سے جو امیدیں ہیں، آپ جو مستقبل کے رجال کار تھے، رجال الغد و بنات المستقبل، آپ کو اس قوم نے بنانے کے لیے اٹھایا تھا. آپ ابھی چلنا نہیں سیکھا، تب تک مچلنے لگے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہی حال میں مدرسین کا بھی کہتا ہوں، یہی حال میں عوام کا بھی کہتا ہوں، یہی حال میں ممبران کا بھی کہتا ہوں. آپ خدا را ان چیزوں سے بچیے. اور اس سے بھی بڑھ کر کے میں کہتا ہوں کہ یہ گھر گھرودے جو خاندانی تفکک، اسرہ اور خاندان کا جو ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہے، اور جس طرح کی بربادیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم. انگریزوں کو کبھی کہا کرتے تھے، انہوں نے سویلیزیشن اور سٹیزنز اور اسی طریقے سے تہذیب و تمدن کو اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد بھی آج ان کے اندر وہ نظم ہے کہ آپ 2 دن میں قائل ہو جائیں. ایک مولانا صاحب جو ہر جگہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا مضمون کہا گیا نثار صاحب کا. میں جب عنوان دیکھا تو میں نے کہا کہ شاید اسی طرح کے شذوذ کے بنیاد پر یہ سن کر کے پریشان ہو کر کے ایسا عنوان انہوں نے لیا ہوگا. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہ شذوذ ان کے ہاں نہیں ملیں گے جہاں جنسی شذوذ ہیں، پتہ نہیں اور کون کون سے شذوذ ہیں، لیکن ان کے ہاں بڑا ترابط ہے. اور وہ تو کہتے تھے کہ اگر صرف کلمہ پڑھ لیں یہ تو سب سے پہلے جنت میں جائیں.
ایک صاحب تھے جو سب سے زیادہ اس ملک میں شاذ پھیلاتے ہیں علماء میں، وہ کہہ رہے تھے کہ صرف ان کے اندر ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سیدھے ان کو جنت میں انگریزوں کو داخل کرے گا، یورپیوں کو داخل کرے گا۔ اتنا ان کے یہاں نظم ہے، اتنی ڈسپلن ہے، اتنے اخلاقیات ہیں، اتنے معاملات اچھے ہیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اور آپ کہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو اس کے بعد اپنی رہی صحیح قوت کو بھی اس کی بنیاد پر آپ ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ مشترک ہے یہ ساری چیزیں۔ تو تکفیر کے اصول و ضوابط کاش کے وہ صحیح وقت یعنی پورا وقت ملتا اور اس کو ہم دل کے کانوں سے سنتے اور عمل کی اور کردار کی دنیا میں اس کو اتارتے تو ہمارے اس جلسے کا کل حاصل یہی تھا۔ نہ اتنے علماء کی ضرورت تھی، نہ ہی کسی خطیب کی ضرورت تھی۔ میں تو بچیے اس سے کہ انصاف ہے، حق ہے، ان کو ملے گا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا کیڑا ہے ذہن کا جو جسم امت کو کھا رہا ہے۔ ایک اور عنوان تھا وہ حصول تعلیم میں مقصدیت کا فقدان۔ سب طلبہ پر آپ ڈال کے چلے گئے، یہ تو ابھی کچھ بوجھتے بھی نہیں، مدرسہ میں داخل کر دیا گیا، سمجھے کہ نہیں، کدھر جانا ہے کدھر آنا ہے۔ ہاں بڑا ہوتے ہوتے ان کی نیت بالکل مقاصد کو سمجھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ اسٹیج آپ کو بھا گیا، یہاں کے ناظم کی نظامت آپ کو پسند آ گئی اور باپ ہے تو اس حیثیت سے، استاد ہے تو اس حیثیت سے، یا طالب علم ہے تو اس حیثیت سے، یہ شیروانی اگر بھا گئی اور یہ اسٹیج اگر بھا گیا تو مقصدیت سے زیادہ دوری شاید اور کوئی نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی پڑھ کر کے ایسے ہی ہوتا، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اسی چمک دمک سے میں بھی ہو جاؤں گا۔ مقصد کی بھول بھلائیوں میں کبھی مت پڑیے اپنے ایمان کو، اور ماں باپ کو بھی دیکھیے تو میرا بیٹا یہ ہو جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ خادم سنت بن کر کے چٹائیوں پر بیٹھ کے اپنی زندگی گزار دیتا۔ مولانا اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ بھیجنے کے ساتھ ہی ان کے نظر میں پہلے ہی دنیا ہے، پہلے ہی کرسی ہے، پہلے ہی جاہ و حشمت ہے، پہلے ہی یہ ہے وہ ہے۔ نیت وہاں سے بگڑی ہوئی ہے، مقصدیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ صرف للہیت پیدا کر لیں، اس کے بعد دیکھیے کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، مجھے اپنے ایک دوست نہ پڑھنے کا نہ پڑھانے کا، لیکن ان کے بارے میں ان کی صلاحیت، ان کی محنت، تو انہوں نے کہا میں دیکھتا تھا کہ کیسی پھٹی پوری پرانی زندگی گزارتے ہیں، لیکن مجھے ایک مرحلے میں بہت رشک آتا تھا، آپ کے بنگالی کا مسئلہ ہے، بہت رشک آتا تھا کہ کاش کہ ایسی زندگی ہم کو بھی ملی ہوتی، انہی چٹائیوں پر ہم بھی گزار دیتے، انہی طلبہ کے ساتھ گزار دیتے۔ لیکن مجھے یقین جانیے نیند نہیں آئی، اور آج بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولانا میں نے جس قسم پرسی کی زندگی جینی تھی جی لی، اور اس کے بعد جس طرح چٹائیوں پر اور برے حالات میں اپنی زندگی گزارا، میں اپنے بچوں کو میں اس طرح کے کام میں نہیں رہنے دوں۔ اس قدر مجھے مایوسی ہوئی، میں جس طرح فخر کرتا تھا وہ تو یہ حوث جو ہے سینوں میں گھر بنا لے رہا ہے۔ آپ آئیے وہیں پر لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو لن یصلح آخر هذه الامه الا، لیکن سلفیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ مامون کے فلسفے نے ہم کو کام دیا، نہ ہارون کے یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کی دولت اور اس کے مال اور اس کی جاہ و حسرت کا کہیں بھی سیل رواں رکتا نہیں تھا، بادل کو بھی وہ چیلنج کرتے تھے، اس کے اثرات کہاں ہے وہ دولت، کہاں ہے وہ حکومت، کہاں ہے وہ دبدبہ؟ لیکن اسی زمانے میں چٹائیوں پر بیٹھ کے جنہوں نے قال اللہ اور قال رسول کی باتیں کی تھی، امام بخاری سنک میں جا کے مر گئے، میں اس کو خر تنگ کہتا ہوں، فارسی الگ کا تھا وہ، تو وہاں نظر بند ہو کے مر گئے، چٹائیوں پر بیٹھ کر کے لکھا، اور روشنی صرف یہ نہیں تھی کہ آنکھ کی روشنی محدثین نے لکھ دیا اور تراجم نے اس کو قید کر دیا کہ بھئی ہاں یہ ہے کہ ماں کے دعا سے ان کی آنکھیں ایسی بینا ہوئی کہ چاندنی رات میں دیکھتے تھے، چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ صرف یہ ایک رخ ہے تصویر کا، دوسرا رخ یہ ہے کہ اتنے پیسے بھی بس اوقات نہیں ہوتے تھے کہ اس لیے چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ آج بخاری کے علاوہ آپ کے پاس مرجع کیا ہے؟ افکار کے جاننے کا یا نظریات کے جاننے کا یا سارے نظریات کو ملیامیٹ کرنے کا اور اس کا بردانوار مقابلہ کرنے کا کیا چیز ہے؟ کیوں اس دنیا کے چکر میں پڑے ہیں؟ کیوں یہ کر و فر ہے؟ کیوں اس کے لیے؟ اور آپ اگر بڑھ گئے تو پھر اس روئے زمین پر کچھ بچے گا نہیں، اتنا جان لیجئے۔
ہم نے بہت دیکھا ہے، کہتے ہیں حق نہیں مٹے گا، حق نہیں مٹے گا۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ غلط نعرہ کوئی اور نہیں ہے۔ اہل حق جہاں مٹ جاتے ہیں وہاں حق مٹ جاتا ہے، جہاں اہل حق کھڑے ہوتے ہیں وہاں وہی حق کھڑا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ بڑے بڑے بہت کچھ بنائے ہیں، حق تو چلا گیا اور اہل حق وہاں کھڑے نہیں ہوئے۔ کہا مدرسہ نہیں چل رہا ہے، مدرسہ اچھا نہیں چل رہا ہے، جمعیت نہیں چل رہی ہے، جماعت نہیں چل رہی ہے، ملک کے ایسے ہو گئے۔ بھئی آپ جب تک آپ نہیں سدھریں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ کوئی بھی اکیلا کر نہیں سکتا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم۔ جیسے آپ کے منہ سے کوئی کام اچھی نکلی کہ پورے کمیونٹی والوں نے یا جس نے بھی سنا وہیں سے اس پر نقد و نشتر کے تیر برسانے شروع کر دیے، اور معاملہ وہیں سے چاہتے ہیں کہ یہ ایسی زرخیز زمین ہے جس پر رویدگی کی ساری قوتیں موجود ہیں، اور اس سے ایمان کے کوپل کیوں نہیں نکلتے اور تناور درخت 2 منٹوں میں کیوں نہیں بن جاتے۔ یہ اپنی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ للہیت پیدا کریں، اور سلف والا للہیت میں سلفیت والا، صرف قرآن حدیث کا نام لے کے نہ جائیں گے ورنہ تکفیر اور خوارج کا نمائندہ بن جائیں گے، اور وہی مصیبت ہمارے صفوں میں آ رہی ہے، مسلمانوں میں آ رہی ہے، جس سے عالم اسلام اور انسانیت اور گھر اور در سب برباد ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بڑا اچھا عنوان تھا عصری علوم کے ساتھ دینی علوم کی ضرورت۔ میں تو اس میں ایک ہی لفظ کرتا ہوں، مولانا نے عصری علوم کے ساتھ بڑی چالاکی سے لیا ہے اس کو۔ میں کہنے والا تھا کہ آج کل ایک ہوا یہ چلا ہوا ہے کہ دینی علوم میں جب تک دین و دنیا بہم آمیز کے اکسیر شود، صرف آپ یہ چٹائیوں میں بیٹھ کر کے اور یہ قال اللہ کبتے رہیں گے، دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بخاری مسلم رکھانے سے دنیا کا مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اتنی زور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یقین جانیے کہ بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے عقلاء عالم، اور خاص طور پر ہندوستان میں ان کے پاؤں ڈھگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عصری تعلیم ہی ہمارے سارے، عصری تعلیم یا تو مکمل الگ سے ہو یا یہ کہ مدارس میں بھی اس کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چل چلیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہی گاڑی کے دو پہیے۔ اس میں بڑا افراط و تفریط ہو رہا ہے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم، شیوراج پاٹل نے اس جلسے میں کہا تھا مدارس کے جو چیلنجز تھے، اور ہمارا عنوان یہی تھا کہ کیا مدارس اسلامیہ آتنکواد کے اڈے ہیں یا خدمت انسانیت کے مراکز ہیں؟ تو انہوں نے ایسے پیچھے مڑ کر کے، اور عنوان جو پیچھے آپ لوگ ڈالے رہتے ہیں وہ پیچھے مڑ کر کے کہا کہ ایسے پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ مدارس اسلامیہ آتنکواد کے اڈے نہیں ہو سکتے، اور یہ مانوتا کے حقیقی کیندر ہیں، اور یہ تاریخی جملہ کہا تھا جو اس عنوان پر منطبق ہوتا ہے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی تعلیم، اور یہ عصری تعلیم، یہ روزی روٹی سے جڑی تعلیم بھی اگر اس دین سے کہیں بھی خالی ہوا تو وہ یہ کہا کہ یہ ادھورا رہے گا۔ کیونکہ اس تعلیم سے آپ کیا کریں گے؟ استحصال کریں گے۔ وکیل ہو گئے تو پورے خاندان کو کھا جائیں گے آپ، سب زمینوں کا بیورا لے کر کے۔ کئی وکیلوں کی طرف سے آیا جو آپ فخر سے کہتے ہیں میرے خاندان میں وکیل پیدا ہوا، اور کچھ ہی دن کے بعد مولانا یہ وکیل تو صرف خاندان کے ساری زمینوں کے خسرے اور کھیتے جمع کر کے اور ساری یہ کر کے اب وہ گھر ہی میں سب کچھ اس نے کر ڈالا ہے۔ یعنی سب کیسے ہتھیا لیا، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایمان نہیں رہا جس کی باد بہاری مدرسوں سے اور کتاب و سنت چلتی ہے، اس میں اس کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اقبال سے پتہ نہیں کس رنگ میں انہوں نے کہا تھا، کس پیرے میں، لیکن سب مولانا لوگ کہتے ہیں، سب خطیب ہوتے ہیں، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ سمجھا نہیں؟ جدا ہو دی سیاست سے نہیں، دین کو سیاست کی ضرورت ہے، دین مکمل دین ہے، اور دنیا کے ہر مجال میں ذرے سے لے کر کے آفتاب تک اور گھر سے لے کر کے عالم تک پورے بین الاقوامی سطح پر دین ہے، تو ساری دنیا ہے، سب کچھ ہے۔ وہاں یہ کہنا چاہتے تھے کہ سیاست میں اگر دین نہ ہو تو تب چنگیزی، کیونکہ چنگیز کے ہاں سیاست ایسی تھی کہ ہلا ڈالا اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دنیا کی سب سے بڑی قوت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس میں دینداری آئی تو پاس وہاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کی ضرورت ہے کہ عصری تعلیم میں دین کا حصہ بڑا زوردار رہنا چاہیے، اور یہ جو ہے تو
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا جب یہ چین، ایران اور ہند اور سندھ فتح ہو رہے تھے، بھانت بھانت کی قومیں آئیں، تقالید اور اقتصادیات و معاشیات کے اتنے جھگڑے کھڑے تھے کہ فقہائے مدینہ نہیں، فقہائے عالم اسلامی کو اکٹھا ہو کر کے سب نے دین میں تراش خراش شروع کر دیا، اور یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا، پھر عقل کے پیمانے چلنے لگے۔ تو امام مالک نے اس وقت کہا تھا لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، اور انہوں نے کہا تھا کہ زمانے پر نظر رکھو لیکن کتاب و سنت پر اس سے بڑی گہری نظر رکھو، اور تب یہ کہا تھا العالم خبیر بزمانہ، اگر اسی طرح سے تم دین کی تشریح اور قوموں کے خضوع کے ساتھ ان کے تقالید کو بھی تم کمپرمائز کرتے گئے تو اس تناظر کے صلے میں کیا ہوگا؟ یہ جان لو کہ دین کے پرکھچے اڑ جائیں گے، دین کچھ اپنی شکل میں نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے بنیادوں کو پکڑو اور اس کی بنیاد پر چلو۔ میں اس طرح بڑی لمبا بات تو ختم کر رہا ہوں۔ میں مدارس کی ذمہ حالی اسباب و علاج میں اس کو دوران نہیں چاہتا، یہ 4 عناصر ہمیشہ ٹائٹ رہیں۔ طلبہ دنیا کے کسی بھی قوم سے سب سے زیادہ پڑھنے والے ہوں، سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہوں، اور یہ بات تو مسلم ہے کہ علم کو اپنا سب کچھ حوالے کر دیجئے، خواہشات، جسم، جان، مال، ہر چیز، خنبہ، قبیلہ، محبتیں سب نچھاور کر دیجئے، اس کے اوپر 100% کیجئے، تو 1% بھی کہنا علمی دنیا میں بہت مشکل ہے کہ آپ کو اتنا بھی مل سکے گا۔ علم کا یہی مسئلہ ہے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، اور علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ تو صرف دادا آدم علیہ السلام کو ملا تھا، اور وہ بھی دیکھا آپ نے کہ فرشتوں پر کیسے بازی لے گئے تھے، تو طلبہ کو ایسے ہونا چاہیے۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ میں مقالہ لکھنے کے لیے ایک بات یہاں کہہ دوں کہ مقالہ اس لیے نہ لکھے جائیں کہ ہم کو ان لوگوں نے کہا 5 ہی صفحے کا ہو یا اتنا ہی ہو، اتنا ہی وقت ملے گا۔ مقالہ لکھیے تو بھرپور لکھیے۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے مختصر لکھا لیکن بڑا زوردار لکھا، لیکن اس مقالے کا ما لہو و ما علیہ حق علاقی کی یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ سن رہے ہیں اور کتنے لوگ پڑھیں گے، کتنا موقع ملا۔ اس وقت علمی دنیا میں اور خاص طور اس طور کے عناوین میں بڑا خلا ہے، اور اس کو کب پورا کریں گے؟ آپ کو موقع ملا ہے، آپ اس پر خون جگر جلائیے اور پوری محنت سے ما لہو و ما علیہ جمع کر دیجئے۔ اس وقت بہت اس کی بھی کمی نظر آ رہی ہے، تو میں اس پر میں اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ پڑھنے کو جلدی سے میں کہتا ہوں کہ ایک طالب علم آیا پڑھنا، اس قصے کو بہت سناتے ہیں، اس لطیفے کو، ہو سکتا ہے بے صفحے کا ہو، تو سناتے ہیں کہ باپ بیٹے نے لکھا کہ ابا جیسے مدرسے میں پہنچا، کہا کہ چاہے اسکول میں، کہا کہ ابا میں خوب پڑھا رہا ہوں، اس وقت اتنی محنت سے پڑھا رہا ہوں، اتنی محنت سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو تعجب ہوگا، اب ایسے گھر نہیں آؤں گا۔ باپ نے کہا کہ بہت حمق نکلا، جا کر کے بمبئی میں یا دلی کے کسی برتن ماننے کا تو لائق تھا نہیں، ہے کوئی اچک تو نہیں لے گیا کہ خوب کما رہا ہے، یہ ہم کو چرا رہا ہے، یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، پڑھا رہا ہے، لکھ رہا ہے، 6-7 سال کے بعد خود پڑھ لکھ کر کے اب لکھتا ہے ابا جان اب میں محنت سے پڑھ رہا ہوں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ فارغ ہونا نہیں کہا اس نے، کہا کہ ابا جان میں اب بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں۔ باپ نے کہا یہ تو بڑا عجیب لڑکا ہے، یہ باپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ جب وہ آیا تو پوچھا بیٹا، تو کہا ابا جان میں اس قدر پڑھتا تھا کہ میرے اساتذہ مجبور ہوتے تھے کہ ایسے طالب علم کو میں ضائع نہ کر دوں، یہ امانت ہے، یہ تو آسمان میں جا سکتا ہے، یہ تو پہلی دوسری جماعت کے لائق نہیں، یہ آخری جماعت کے بھی سب سے ذہین لڑکوں میں ہے اور سب سے زیادہ اس کے پاس معلومات ہیں، تو میں اگر استاد ہو کے کچھ نہیں دے سکا تو پھر میں کیسا استاد، کیسی امانت۔ تو اس لیے میں اتنا پڑھتا ہوں، سارے اساتذہ اتنے پڑھ کر کے آتے ہیں کہ اس کو تشفی کر سکیں اور اس پر کچھ اضافہ بھی کر سکیں۔ تو اب سارے اساتذہ کو پڑھا رہا تھا، تو کہا کہ میں پڑھاتا ہوں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور پڑھ کر کے جب وہ سارے اساتذہ کو پڑھاتا تھا، وہ مجبور تھے کہ پڑھیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور جب پڑھ کر کے فارغ ہوا تو کہا کہ اب جب میں نے اتنی محنت سے پڑھی، اب پڑھانا شروع کیا تو 7 طبق روشن ہونے کے بجائے کون کہے سب بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ ایسا ویسا یہ کام نہیں ہے،
جس ایمان کے اخلاص کی ضرورت ہے امام مالک سے لینے پڑے گی، جس صفائے قلب کے ساتھ جسمانی کی ضرورت پڑے گی، وہ سب کے ساتھ میں اس قدر محنت کرتا ہوں پڑھانے میں کہ کیا وہ پڑھنے کے زمانے میں کرتا رہا ہوں گا، کیونکہ یہ امانت ادا کرنی ہے، ان کو بنانا ہے ملت کی، یہ امانت ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو کہا کہ اب میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ پڑھانا ہے، اور موطا پڑھتے ہوئے 95 نمبر شیخ الحدیث وقت کے شیخ عزیر شمس کے والد نے 95 نمبر دیے، تو میں تھوڑا مہلگا تھا تو الجھ گیا، اب 95 کیسے دیا مجھے آپ نے؟ اور تو انہوں نے کہا چلو 2 نمبر بڑھا دیتا ہوں، شیخ الجامعہ سے کہہ دیتا ہوں بڑھا دیتا ہوں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پڑھانے آیا ہوں تو 2-3 سال میں نے پڑھائے، 2 سال خاص طور پر تخصص کی گھنٹیاں، لیکن جب موطا مجھے شیخ الجامعہ نے 20 سال میں دیا تو یقین جانیے کہ پہلا موقع تھا کہ میں جاتا تھا، کبھی ندوی صاحب کے علوم کے جبل تھے نا وہ، ہاں ان کے پاس جاتا تھا، مدینے میں خرید لیا تھا المدونہ الکبریٰ فقہ، تو مدونہ الکبریٰ داخل کیا، تنویر الحوالق اور پتہ نہیں اور کون کون، سب دیکھنے کے ساتھ ایمان کی بات یہ ہے کہ مجھے تشفی نہیں ہوتی، اور پھر ازہری صاحب سے پوچھتا تھا اور فلاں سے پوچھتا تھا، فلاں سے، مجھے بعض جگہوں پر حقیقت یہ ہے کہ ندوی صاحب کا مولانا یہ ان اماکن میں سے ہے مولانا جہاں پر شراح بھی ادھر ادھر کر کے گزر جاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور یہ بدایت المجتہد میں طلق کا مسئلہ جب آیا تھا تو یقین جانیے کہ کہیں مجھے نہیں ملا نہ مجھے تشفی ہوئی، لیکن وہ جو چھوٹا سا حاشیہ مقدمہ ابن رشد کا ہے، مولانا وہاں گیا تو 7 طبق روشن ہو گئے، یعنی وہاں ایسا 2 لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ مولانا اساتذہ ہمارے ایسے ہی تھے، ہم کو بھی ایسے ہی بننا چاہیے۔ انتظامیہ کا مسئلہ تو جب یہ کہہ رہے تھے تو لگا کہ ہر تقریر پر ایسے ہی مجھے لگا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہی، میں نے یہ سمجھا کہ آخر میں یہ بھی میرے دل میں ہے، ہر مقالے کے ساتھ یہی تھا، لیکن وہاں پر مجھے لگ رہا تھا کہ میں روک کر کے کہوں کہ بھائی آپ کے اسلاف میں جامعہ رحمانیہ ایسے ہی نام نہیں تھا، اس کے منتظمین اسی طرح کے ہوا کرتے تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ناظم محمد کا نام تو آج بھی لیا جاتا ہے، ہمارے سارے مدرسہ چلانے والے اسی ولولے جوش اور اخلاص اور ایمان کے لیے مرنے واٹے لیتے، اساتذہ کے لیے بھی طلبہ کے لیے، اور عوام کا کیا پوچھنا۔ بہرحال اس میں بہت لمبی بات ہو گئی، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں مولانا نثار صاحب کا مسئلہ تھا شذوذ والا، مجھے لگ رہا تھا کہ آج کوئی تقریر نہ ہو، لیکن اس میں مولانا حسین صاحب نے مجھے وہ کر دیا اور میں ان کی تقریر نہیں سن سکا، ان کا مقالہ انہوں نے میرے حوالے کر دیا ہے، لیکن اس میں جو کچھ جانتا ہوں اس وقت شذوذ کا مسئلہ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے تحقیق لا رہے ہیں، انہوں نے کچھ اصول کی طرف اشارے کیے ہیں، مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی، پوری سنا ہوتا تو اور اچھا ہوتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شذوذ کہیں مت اختیار کیجیے ملت، اور آپ کا علاقہ تو یہ بڑا بدنام ہے بعض چیزوں کا، صرف وہ دعا کے معاملے میں ایسے شذوذ اور ایسے اختلافات، پھر اس شذوذ کے حدود ہوں اور اس کے قیود ہوں، اس کو برتنے کا طریقہ، اس کو بتانے کا کہ آداب ہوں، شرائط ہوں، تو علمی دنیا میں چلے گا، یہ اس طریقے سے نہیں چلے گا جیسے یہ پھل جھری چھوڑنے کی طرح سے ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت، ملت اور قوم اور مدرسوں اور گھروں کی کے انتشار اور بربادیوں کے اور الجھاؤ کے اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ شذوذ کا مسئلہ اگر ہے اور آپ کا دل 100% مطمئن ہے دلائل سے، ایمانیات سے، ماحولیات سے، تو آپ اس کو خوشی سے اپنے دل میں رکھیے اور عمل بھی کیجیے، اور اسی حکمت کے ساتھ کسی کو پھیلانا چاہتے ہیں، دل نہیں مان رہا ہے، اتنی بڑی امانت دار آپ ہیں، تو اسی اسلوب میں اس کو پیش بھی کیجیے، ہے کہ نہیں؟ تو شاید آپ کی بھی گاڑی کچھ چلے، کچھ بازار چل جائے گا۔ انہوں نے بات بڑی سخت باتیں لکھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جب زخم بڑا کاری ہو، گھاؤ بہت سنگین ہو اور اسی طرح کا ہو، تو اس میں جو جراحیت ہوتی ہے وہ بڑی بھی، وہ ضرب بھی کاری ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ قاضی سفیان صاحب تھے، جامع امن عالم میں منہج سلف کا کردار، میں صرف ایک لفظ کہتا ہوں کہ امن عالم میں جو سلف کے اور انہوں نے ذکر کیا ہے، اشعث کا قصہ، فلاں کا قصہ، میں بہت پہلے اداریہ میں اس کے لکھ چکا ہوں، حقیقت یہ کہ اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، گھوم پھر کر کے بات وہیں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، انہوں نے ایک معاملہ کر دیا اور سامنے دونوں ٹانگ ایسے چھیری جا رہی ہے اور
جو یاسر پر اور آل یاسر پر جو گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت کی، بعض دفعہ گزرتے ہوئے یہ پھونچکا داستات کو پڑھ نہیں رہے تھے، آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، تو اس سے زیادہ وہ بھی ایک ہی 2 مرتبہ کہا تھا آپ نے، صبرن یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ۔ ہم ہوتے تو اس وقت بھی انگلی اٹھا دیتے کہ ہم پر جو گزر رہی ہے وہ صرف صبرن کہنے سے نہیں، اب اس سے زیادہ صبر کیا کریں؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں یہ ہے، اس کو آپ نہیں کریں گے۔ سلف کا منہج کیا؟ اللہ کے نبی سے سیکھیے نا، کتاب و سنت پر ڈوب کے دیکھیے، صحابہ نے اسی کو پہچانا تھا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کہیں سے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جانکاری، فداکاری اور اپنی ہر طرح کی جو کچھ ہو سکتا تھا اس پر نچھاور کرتے تھے۔ کاش کہ ہمارے قلب و جگر میں یہ سلفی منہج جو علماء بار بار کہہ رہے ہیں فلاں میں منہجیت، سلفیت اور یہ ایک آنا بھی آ جاتی۔ اسلامی نظام وراثت ایک عادلانہ نظام ہے۔ انہوں نے، میں نے سوچا تھا کہ اس کو بتاؤں گا لیکن انہوں نے پہلے بتا دیا، لیکن انہوں نے برطانیہ کے حوالے سے بتایا ہے۔ ثلث کا مسئلہ جب فرانس کے بہت پہلے، آج سے میرے خیال سے 25-30 سال پہلے، فرانس کے ایک بڑے قاضی نے، جج نے فیصلہ کیا تھا، بہت دنوں تک اس کیس میں حیث ویس میں رہا، اور اخیر میں جب اس نے فیصلہ ثلث والا کیا ہے، دنیا میں ہنگامہ، یورپ میں ہنگامہ مچ گیا تھا، اتنی واہیاں ملی تھی جس اسلام پر اور جس مسلم پرسن اللہ پر اور جس مسئلے وراثت پر جتنے حملے ہو رہے ہیں تابڑ توڑ، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت دنیا میں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یقین جانیے کہ اس وقت اتنے ڈونگرے برسائے گئے تھے تعریف کے کہ یہ اس نے بہترین ایک وسطیت کے ساتھ ایک بڑا فلسفہ، یہ فرانسیسی تھا اصل میں جج، سمجھا کہ نہیں؟ یورپ میں وہ بعد میں ہو سکتا ہے برطانیہ وغیرہ میں، اور پورے یورپ میں اس کو بڑا ولولے سے اپنایا گیا تھا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں تو کہتا ہوں، ابھی لا کمیشن اور وزیر بھی سن رہے تھے ٹیلی ویژن سے، اور لا کمیشن کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھے تھے، تو جب زیادہ بحث لمبی ہوئی تو میں نے کہا حضرت سر ایک ہی بات ہے، یہ جو ہے مسلمان کیوں فکر مند ہیں؟ یہ تو للذکر مثل حظ الانثیین قرآن میں لکھا ہے، بہن کو یا جہاں جہاں بھی ہے وہ فٹ آتا ہے، یہ 2-3 حصے میں سے ایک حصہ ہی مسلمان نہیں دیتا، 99% نہیں دیتا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ آ کر کے کہہ رہے عورت کا حق دلائیں گے اور آدھا آدھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آدھا کم ہوتا ہے کہ 1/3 کم ہوتا ہے؟ جو کم نہیں دے رہا ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن نے حدود اللہ کہا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس کو ان معنی میں مت لیجئے گا۔ یہ ساری تنبیہات اور اتنے یہ ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہ ہو نہیں دے رہے ہیں، تو بدے قانون میں سنسوزہ ہوگا کہ نہیں؟ مسلم پرسن لا ختم ہوگا کہ پہلے دن سے ہم نے اپنے پردادا سے دیکھا کہ ختم ہے، اور اوپر تک جائیں گے تو کبھی ہندوستان میں رواج ہی نہیں تھا، لیکن جن کے دھرم میں سرے سے عورت کے لیے کچھ نہیں تھا، آدھا آدھا کی بنیاد پر حکومت نے قانون بنا دیا، وہ دیتے ہیں۔ اور آپ کے اللہ نے 7 آسمانوں سے نازل فرمایا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نہ آپ کا ایمان جاتا ہے نہ اسلام بگڑتا ہے، بلکہ گھر کو اور زیادہ توڑ کر کے آپ کے بہن نے حصہ لے لیا، پھوپھی نے حصے مانگ لیے۔ ہم نے اس کا تیاں پانچا کیا ہے، وہ کفر کے یا قانون وضعیہ اس وقت کے دنیا کے دیے ہوئے قانون پر دوڑ رہے ہیں، اور آپ کا اللہ کا دیا ہوا قانون وہ بھی بہت کم ہے، وہ نہیں عطا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے عورت کا حقوق نسواں کے علم بردار کھڑے ہوں گے، ان کو بھی بہکائیں گے، اور کسی نے کہا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ان میں گھسنا چاہتے ہیں، ان کو لانا نہیں چاہتے، ان میں گھسنا چاہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اس سلسلے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ شاید کون ہیں؟ طارق عبداللہ صاحب ہیں، فتنہ انکار حدیث کی نئی شکلیں، یہ تو حقیقت یہ ہے کہ بڑی بنیادیں ہیں۔ میں ایک کلمہ کہہ کر ختم کرتا ہوں، شاید ہے اس میں سب چیزیں آ جائیں۔ قرآن کریم جیسے آیت الکرسی کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کے ہے کوئی ام الکتاب کہیں اور بھی قرآن اسی کتاب میں ہے کہیں؟ لیکن ایک آیت الکرسی مکمل ہو اور ایک حرف کسی دوسری حرف ہو چاہے لفظ ہو قرآن کریم کا، بحیثیت ایمان کے، اعتقاد کے، اہمیت کے، ضرورت کے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ ہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس ناحیے سے کہہ سکتے ہیں وہی مطلوب غیر مطلوب کا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بلغائے مدارس بیٹھے ہیں یہ ایک لفظ بھی نہیں ثابت کر سکتے اپنی بلاغت و فصاحت و معانی و بدائع کی وجہ سے کہ قرآن فصیح و بلیغ ہے، ایمان لینا چاہیے۔ ہاں ایسی قوت ہے ہمارے اندر، فصاحت ایسی ہے کہ ہم قرآن کی بلاغت کو سمجھ کے ایمان لے آئیں۔
बुलगाए अरब और मस्र और असर तो कुछ नहीं कहते। तो इसी सुन्नत ने बताया था कि ये कुरान है। तो कुरान ज़्यादा, कुरान को जानने के लिए, ईमान लाने के लिए, समझने के लिए सुन्नत के हर कदम पर हम वो हैं। ये तक़सीमात जो हैं ये सिर्फ़ तफ़हीमात के लिए हैं, वरना ईमानियात के लिए या बर्ताव या क़ानूनी बराबरी में ज़र्रा बराबर किसी में फ़र्क नहीं है। इसलिए जितनी ये नित नई शुबहात हैं उसको बात ख़त्म हो गई। तो आखिरी था। अच्छा ये है। मैं बात ख़त्म करने से पहले शुबहात पर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सर सैयद पर कह रहे थे कि इसी साहब ने कहा है कि सर सैयद की बात आई। तो सर सैयद तो हकीकत ये है कि जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही था उनकी बस के एक जुमले में कहना चाहते नेचरियत, जो कुछ था नेचर था, और वो लगता ही नहीं था कि वो दूसरा उसके बारे में भी कह सकते हैं वो बिजली का कड़का था जिसने एक वो कहते नहीं लिखा है उन्होंने, समझा कि नहीं समझा, कि मैं करेला नीम चढ़ा वहाबी हूँ। और कहते थे कि हिंदुस्तान में ये अजीज़र ने तफन्नुन के तौर पर कहा कि 1.5 मकाले बाकी रह गए, लेकिन मैं जो उसमें नुक्ता था वो नहीं कर सके, नहीं तो मुझे और बड़ा मज़ा आता और शागिर्दों में इनको पहला नंबर आज के लिए तो दे ही देता लेकिन वहाँ नहीं आया। सर सैयद अहमद खां कहते थे कि 1.5 अहले हदीस हैं। कितने हैं हिंदुस्तान में? 1.5 अहले हदीस हैं। एक मुकम्मल मैं हूँ वहाबी, और आधा जो सारे शेखुल अरब वल अजम बनने का जिसको शरफ हासिल है, और नजद व हिजाज और रूस और अफ्रीकिया से आकर के जिसके सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करते हैं, वो आधा अहले हदीस है। कौन थे वो? सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी शेखुल फिल। और कहते हैं कि वो आधा भी मुकम्मल किया इन्होंने उस वक्त कि पटौदी हाउस यानी दरियागंज जो आपने देखा, यहाँ से पैदल चल के जाते थे, और वहाँ जहाँ फाटक हबश खां है और मियाँ साहब क्या मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे, और कहते थे कि शेख अरब व अजम को पढ़ा करके आपने सलफ़ियत के का एक हर जगह मनारा खड़ा कर दिया, सनदुल मुहद्दिसीन बना दिया, लेकिन ये आमीन और ये रफ़ुल यदैन कब होगा? उसके बगैर अधूरा है आपका, वरना आपसे ज़्यादा कामिल कोई नहीं है। समझा कि नहीं? कहते हैं कि उस पर आमिल बिल रफ़ुल यदैन, और ये सर सैयद के कहने से हुए थे। लेकिन वो एक दुनिया है, एक दूसरी दुनिया भी आई जिसमें नेचरियत के वो शिकार हुए। अल्लाह करे कि उनके हसनात इतने ज़्यादा हैं, और यकीन जानिए कि ज़मीन ने जो कुछ हो सकता था, पानी का सैलाब उसने उबाल दिया था, और आसमान ने उगल दिया था जितने मज़ालिम हो सकते थे जो तोड़े गए आपके ऊपर। ख़ास तौर पर ये शेख शाहबादी को ये बात याद रखनी चाहिए, और किस तरीके से ये कैदोबंद के शिकार हुए थे, और उन हालात में भी ईमानियात के, इस्लामियात के, और कौम के नजात के, मुल्क के आज़ादी के जो जोश जगाए थे, वही मरहून मिन्नत है। इस वक्त जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सलफ़ियों का देन है, अहले हदीस का देन है। सर सैयद ने उस मुसीबत की घड़ी में असबाब बगावत हिंद लिखी, और जिस तरीके से सलफ़ियों को के पर मज़ालिम को कम करने के लिए, और एक तरफ़ा बरितानिया के काज के और उसके क़ुव्वत के सारे डंडों को अहले हदीस के सर पर जिस तरह से तोड़ा जा रहा था, उसको बहुत हल्का करने के लिए सर सैयद ने कौन कौन से जतन किए हैं। इस सिलसिले में उस शख्स के एहसानात को भूला नहीं जा सकता, लेकिन नेचरियत और इस्लाम से शकूक शुबहात और अक़लानियत को इस दर्जे, इस तरीके से चले जाना, उसकी मिसाल भी कोई आपको इस पैमाने पर नहीं मिलेगी जो जिस घनगर्ज से उन्होंने कहा था। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अहले हदीसों ने मुकातबतुल खुल्लान मैंने छाप दी है, इस तरह की जो नवादिर हैं सब छप गए अपने तारीख़ अहले हदीस में, अक्सर आ गए। दुआ कीजिए कि बकिया चीज़ें भी आ जाएँ। मैं उसको और मेरे इख्तरार से इन चीज़ों को दाखिल किया था। अफसोस का मकाम ये कि बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये कौन सी तारीख़ है कि पूरी किताब उसमें दाखिल कर दी। मौलाना मैंने कम से कम 100 लोगों से पढ़ने के ज़माने से मुकातबतुल खुल्लान देखिए बड़े बड़े माहिरीन ने, सर सैयद ने और ये ने कहा कि उसको तो नहीं देखा। तो उस वक्त अहले हदीस उलमा ने उस पर भरपूर नकीर की, लेकिन देखिए कि कितना उसलूब अच्छा था। मुसलमान के मुकातबतुल खुल्लान
یعنی یہ رد اور یہ اخذ و رد اور اس طرح کی تردید اور تنقیر اور اس طرح سے، یعنی وہ بھی دوستانہ انداز میں۔ کاش کہ ہم لوگ ان اسٹیجوں پر کچھ سیکھتے، کچھ مدرسوں میں سیکھتے، کچھ گھروں میں سیکھتے، کچھ جماعتوں میں سیکھتے، کچھ جمعیتوں میں سیکھتے۔ مخاطبۃ دو دوستوں کے، دو جگری دوستوں کے جو آپسی راز و نیاز، حالانکہ ساری دنیا پڑھتی تھی۔ اللہ جل شانہ ان کو ان سارے حسنات اور نیکیوں کے بدلے بہت بڑا درجہ عطا فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو شوشے ابھی کسی نے کہا ہے کہ آپ نے تو اس میں ان کے رجوع کی بات کہی ہے، رجوع کے راستے نکالے ہیں، اور اگر ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب سے پوچھئے گا تکفیر کی اگر 100 دلیلیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، لیکن ایک اس کے ایمانیات کو، تو یہ 8 قواعد کو منطبق کر کے اس کو بچا لے جانا، یا کم سے کم اپنی زبان کو بچا لے جانا، اور تکفیر کے یعنی لوگوں کے کافر قرار دینے سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، چاہے وہ جتنے فحش ہوں وہ بچ جائیں، تو وہ بڑی کامیابی ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم کسی معاملے میں تکفیر کرنے کے، کافر قرار دینے کے شریک ہو جائے اور وہ ہمیں پر لوٹ کر کے آ جائے۔ اللہ جل شانہ اس عظیم الشان، واللہ میں نے قصد کیا تھا کہ صرف اعلان، لیکن پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کے ذمہ داروں کو، اس کے بانیوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے علماء نے ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا حق اور دنیا میں بھی اس کو آگے بنا دے، اور یہاں سے جو ذرہ اٹھے وہ آفتاب و ماہتاب بن کر کے سارے عالم کو منور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سب لوگوں کا۔